मेरी आँखों को कुछ मत कहो। तुर्क लड़कियाँ आँखों पर मरती हैं। तुर्क लड़कियों का टेस्ट इतना खराब है, छी छी, मुझे इनसे हमदर्दी है। अच्छा अभी लड़ो नहीं, अभी लंबा सफर साथ करना है। उफक ने अपना भारी दस्ताने वाला हाथ बढ़ाया। परी ने इसका हाथ थाम लिया। अब इसने खुद को कदरे महफूज तस्वर किया। वो गिरने लगी तो कोई इसे थाम लेगा और गिरने नहीं देगा। वहां बर्फ कतली और बेहद नरम थी। सूरज जरा तेज चमकता तो बर्फ पिघलने और टपकने लगती। रकापोशी सैर करने का बेहतरीन वक्त जुलाई होता है। वो 1 महीना लेट हो चुके थे। अगस्त में बर्फ बहुत खराब हालत में थी। ऐसे ही बर्फ खोद कर एक बर्फीले मैदान में कैंप वन नस्ब था, जिसमें 3 टेंट लगाए गए थे। ये कोहे पेमाई का नज्मो जब्त होता है कि कैंप वन तक वो दोपहर तक पहुंच गए थे। पहली रात उन्होंने वहीं गुजारी। दूसरी सुबह उफक, फरीद और इरसा कैंप 2 के रास्ते पर रस्सियां लगाने लगे। उफक का इरादा ऊपर 1200 मीटर तक रास्ता मुतय्यन करने का था और आगे कैंप 2 के लिए कहीं मुनासिब जगह ढूंढकर वहां खैमे भी लगाने थे। वो सेमी अल्पाइन स्टाइल से चढ़ रहे थे, यानी बाज़ जगह रस्सियां लगानी थी और बाज़ जगह नहीं। परीशे इस रोज़ खैमे में ही रुके। इसकी लीड न्यूट्रोटास्क रिस्क कम हो रही थी और बहुत जल्दी ऊपर जाने से वो बढ़ सकती थी। सो अपनी एक्सलेमाइजेशन को बिल्कुल परफेक्ट करने के लिए इसने वहीं रुककर इसके लिए खाना बनाने की जिम्मेदारी ले ली। कुछ दूर तक तो वो इनके साथ गई। इरसा के कंधे पर रस्सियों का गुच्छा था और हाथ में चंद आइस क्यूज और पॉइंट्स थे। उफक ने जमीन पर बैठकर एक पॉइंट ठोका, फिर रस्सी को इससे एंकर किया। ये तमाम कार्रवाई देखना खासा गैर दिलचस्प था। सो वो वापस खाने में आकर खाने की तैयारी करने लगी। परी को अपनी कुकिंग पर नाज था। इसके हाथ में जायका भी बहुत था। सो इन तमाम चीज़ों से जो वो ख़ास बिरयानी बनाने के लिए लाई थी, इसने बड़े प्यार और मोहब्बत से सिंधी बिरयानी बनाई। शाम तक वो इस काम से फारग हुई। आगे तमाम दिन एड सम हॉट वाटर टाइप की यूरोपीय चीज़ें ही खानी थी। सो आज बिरयानी खाकर उफ़ो को अच्छा लगेगा, यही सोचकर इसने ये बनाई थी। खाना ढककर वो बाहर चली गई। वहाँ हर तरफ सख्त बर्फ के ऊपर पाउडर स्नो की तह चढ़ी हुई थी। 2-3 दिन से नई बर्फ नहीं गिरी थी, इसलिए ये बर्फ पीली सी थी। वहाँ खैमों से दूर एक बड़े ग्राइंड के पत्थर पर बैठकर वो बेहद खुशगवार मौसम को एंजॉय करने लगी। इस वक्त रकापोशी पर शाम उतर रही। हर सू ठंडी मीठी सी छाया थी। वो पहाड़ की जानब पीट करके कोहनियाँ घुटनों पर जमाए, थोड़ी तले हथेली रखे, खामोशी से इन खूबसूरत मनाज़र को अपने अंदर जज़ब करते हुए ढलती शाम के सहर में डूबने लगी। खैमों के बाहर इस बेहद तन्हा और खामोश बर्फीले मैदान में इस हद तक खामोशी थी कि सुई गिरने से भी गूंज पैदा होती थी। वहाँ कोई नहीं था। इर्द गिर्द मौजूद तमाम दियो हैकल स्याह बिल्कुल खामोशी से इसे देख रहे थे। शाम के इस वो दुनिया का हसीन 3 पहाड़ राजधानी था। सारे का सारा दमानी इसका था। यूँ लगता था जैसे पापा, पप्पू, सैफ, निशा सब दूसरी दुनिया में रहते, जहाँ बुलंद बांग इमारतें थी, जहाँ ट्रैफिक का शोर और मौसीकी की बेहद आवाज़ गूंजती थी। ये कोई और दुनिया थी। जब इस दूसरी दुनिया की रात शुरू नहीं होती थी और इसकी सुबह हो जाती थी, मुंह अंधेरे कोहे पे माँ अपने बर्फ पर अपने कुल्हाड़े मारते हुए 8 किलोमीटर चलना शुरू कर देते थे, जिसकी बुलंदियों तक जाने की को इनकी रूहें मचला करती थी। वो 8 किलोमीटर दूसरी दुनिया में गाड़ी पर 8 मिनट में तय हो जाते थे, पहाड़ पर महीनों में होते थे। इंसान की फितरत है और यही जुस्तजू इंसान को इन 8 किलोमीटर का सफ़र करने पर उकसाती है। वो इसी तरह पत्थर पर बैठी कि कितनी देर सोचती रही, क्या वो सैफ जैसे शख्स के साथ रह सकती थी, या वो एक इंसान नहीं, एक स्टॉक एक्सचेंज था जिसके सीने में दिल की जगह कैलकुलेटर नस्ब था। बगावत इसकी सरजनश्त में नहीं थी, मगर सिर्फ एक दफ़ा वो सैफ से मुतल्लक अपने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात पापा के सामने रखेगी ज़रूर। वो इनको उफ़क़ से मिलवाएगी, इनकी आंखों से रिश्तेदारों की अंधी मोहब्बत की पट्टी उतारने की कोशिश ज़रूर करेगी। वो बदल रही थी, पहाड़ इसे तब्दील कर रहे थे। वो खुदकुशी नहीं करना चाहती थी। सो सैफ से मंगनी ख़त्म करने का फ़ैसला इसने कर लिया था। वो उलझनों के सिरे तलाश करके इनको सजाने लगी थी और उफ़क़ जिस तरह से इससे पहले बेयकीनी सी थी, अब मुकम्मल नहीं तो किसी हद तक यकीन था। पैटरसन खेलते खेलते इसने एतराफ़ किया था, मोहब्बत वो तो इश्क करता है। और फिर नाराज़गी बड़ा इजहार, हाँ लगती हो ना, वो एक फ़िक्रा इसके ऊपर नरम फूल बरसाने लगा था।
کتنا مان، اپنائیت اور محبت تھی اسے ایک فکرے میں، ہاں ایک بے کلی بھی تھی کہ وہ براہ راست اظہار کیوں نہیں کرتا تھا، وہ 3 لفظ کیوں نہیں کہہ سکتا تھا۔ شاید کبھی اس نے ہنادے کو یہ بات کہی ہو، پتہ نہیں ان کی محبت کی شادی تھی یا یہ بات وہ افق سے نہیں پوچھ سکتی تھی۔ پھر اسے ایک دم خیال آیا، اس نے جٹ سے اپنی پاکٹ سے ٹرانسیور نکالا، اس کا میکیزیم بس 2 بٹن کا تھا۔ اس نے ٹرانسمیٹ بٹن دبایا، تھوڑی دیر بعد احمد لائن پر تھا۔ گڈ آفٹر نون بیس کیمپ ڈاکٹر، کیسی ہو؟ احمد اس کی آواز سن کر خوش ہوا تھا۔ کیمپ 1 کے باہر برف پر بیٹھی ہوں، باقی سب روٹ فکس کرنے گئے ہیں، میں نے چاول بنائے ہیں، تم سناؤ بیس کیمپ کیسا ہے؟ تمہیں یاد کر رہا ہے اور خاصا اداس، سب ٹریکرز اور پورٹر سوائے شفالی کے جا چکے ہیں، میں بور ہو رہا تھا، اچھا کیا کال کر لی، تمہاری ای میلز آئی ہوئی ہیں، تم نے اپنا ای میل اور پاس ورڈ میرے پورٹ ٹیبل پر محفوظ کر دیا تھا، مگر قسم لے لو میں نے کوئی میل نہیں کھولی۔ اوف، کر لو چیک اور میری طرف سے جواب لکھ لو۔ وہ اسے ای میل سے جواب لکھوانے لگی، پھر قدرے سوچ سوچ کر بولی، احمد ایک بات پوچھوں؟ ہاں پوچھو ڈاکٹر، تمہاری بیماری؟ اوہو، ضروری تو نہیں، تم سے میڈیکل کے متعلق کچھ پوچھوں؟ میں کچھ اور پوچھنا چاہ رہی تھی۔ پھر قدرے توقف سے بولی، تمہیں ہنادے یاد ہے؟ کون ہنادے؟ پری کو حیرت ہوئی، افق نے ہنادے کو اپنی بیوی بنایا تھا اور اس کا اتنا اچھا دوست اس بات سے لا علم تھا؟ افق کی بیوی ہنادے؟ اچھا میں سمجھا تم حوا کی بات کر رہی ہو، حضرت حوا کی، جن کو انگلش میں ایوا اور ترک میں ہنادے کہتے ہیں۔ پری کا دل سر پیٹ لینے کو چاہا، اپنا نہیں احمد کا۔ ہاں وہی، تمہیں یاد ہے کیسی تھی وہ؟ خوبصورت تھی۔ اور تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ پری سپٹا گئی، وہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی، وہ یوں ہی افق اس کو یاد کر کے اداس ہو جاتا ہے نا۔ یہ تم سے کس نے کہا؟ احمد کے لہجے میں حیرت تھی۔ افق نے، وہ مذاق کر رہا ہوگا، وہ تو اسے شادی بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ مگر کیوں؟ اسے کرید ہوئی، اسے کسی اور سے محبت تھی۔ پری کا دل ڈوب کر ابھرا، کس سے؟ کیا واقعی قراقرم اور ہمالیہ کے پہاڑوں پر پریاں اترتی ہیں؟ افق کو جانے کتنے برسوں سے ان پر پریوں کی تلاش تھی۔ وہ کیٹو کے روپل فیس کے بیس کیمپ کا ٹریک بہت بار کیا کرتا تھا۔ کیٹو نہیں، ناگا پربت کا روپل فیس ہوگا، اس نے بے مشکل سٹوپڈ کہنے سے خود کو روکا۔ ہاں وہی، وہاں بیان کیمپ سے فری میڈونز کے درمیان۔ اس نے سن رکھا تھا کہ پریاں اترتی ہیں اور رات کو سیاحوں کے پاس آ کر انہیں گیت سناتی ہیں۔ وہ ہر مرتبہ پاکستان آ کر روپل فیس کا ٹریک ضرور کرتا تھا۔ حالانکہ میں نے کہا بھی تھا کہ سٹوپڈ آدمی، یہ پریاں وریاں کچھ نہیں ہوتی، ایمی سیاحوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ مگر افق اور جیکنگ تو پاگل ہیں، صرف پریوں کو ڈھونڈنے ہر گرما میں پہاڑوں میں نکل جاتا تھا، اور افق جیکنگ کے بغیر کہیں جائے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر اب جیکنگ کیوں نہیں آیا؟ اس کے تو مازو کے بوس نے کام میں پھنسا رکھا ہے۔ جیکنگ بڑا خبیث آدمی ہے، کہہ رہا تھا کہ احمد دعا کرو کہیں زلزلہ، طوفان یا سیلاب آ جائے، میں ریلیف ایکٹیویٹی کے بہانے ہی یہاں سے نکلوں۔ احمد زور سے ہنسا، اور وہ ہنادے اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا تو اب اس کے بارے میں اتنا حساس کیوں ہے؟ اس کے ذہن کی سوئی وہی تھی، اس کی بیوی تھی نا، جیسے بھی تھی، مرے ہوئے کو تو کچھ نہیں کہا کرتے، ویسے بڑی عجیب سائیکو کیس تھی، بہت میک اپ کرتی تھی، سلمہ کہتی تھی افق نے لگتا ہے کسی پیسٹری سے شادی کی ہے۔ اچھا، کچھ سوچتے ہوئے اس نے ریڈیو کو دیکھا، پھر الوداعی کلمات کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیا، اور احمد کی باتوں پر عرصے نو غور کرنے لگی۔ اس کے سامنے آسمان پر سرخ سرمئی بادلوں کے درمیان خالی جگہوں سے ڈلتے سورج کی آخری نارجی شعاعیں جھانک رہی تھی۔ دور ناگا پروت کو بادلوں نے ڈھانپ لیا تھا، اور وہ بادل اب یقیناً قراقرم کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ خدا کرے یہ ہمیں بائی پاس کر کے گزر جائیں اور موسم نہ خراب ہو، وہ دعا کرتے ہوئے اور اوپر پہاڑ پر بار بار نگاہیں دوڑاتی ان تینوں کا انتظار کر رہی تھی۔ شام ڈھلنے کے ساتھ ساتھ درجہ حرارت گر رہا تھا، سردی بڑھتی جا رہی تھی، پھر رات کا اندھیرا بری طرح پھیل گیا تھا، تو اسے تھکے تھکے قدموں کی آہٹ اور باتوں کی آوازیں سنائی دی۔ وہ تینوں آگے پیچھے برف چلتے اس کی جانب آ رہے تھے۔ افق کے کندھے پر رسیوں کا آخری گچھا اور ہاتھ میں سنو سٹک تھی۔ کدھر رہ گئے تھے؟ اتنی دیر سے انتظار کر رہی تھی۔ اس کے غصے کے
جواب میں اس کے چہرے پر تھکن زیادہ مسکراہٹ ابھری۔ اچھی لگ رہی ہو، اتنی فکر کرتے ہوئے اور بھی اچھی لگو گی اگر جلدی کھانا کھلا دو تو۔ وہ اس کے پاس سے گزر کر خیمے میں چلا گیا۔ ارسا نے بھی اس کی تلقین کی، دونوں خاصے تھک چکے تھے۔ اس نے بریانی پکائی ہے، اس کے پاس اندر آ کر اس نے دبے دبے جوش سے بتایا۔ لائیں آپ کی ہیلپ کروائیں؟ ارسا اس کے ساتھ کھانا نکالنے لگی۔ پری نے بریانی والا برتن کھولا، افق نے جھک کر چاولوں کی شکل دیکھی اور ایک سیکنڈ کو چپ سا ہو گیا۔ چلو ذائقہ اچھا ہوگا۔ افق کا مطلب تھا کہ شکل اچھی نہیں ہے۔ میری کوکنگ پوری فیملی میں مشہور ہے۔ بے شک، نیشا سے پوچھ لو، اس نے جتایا تھا۔ ہمارے ہاں یہ اعزاز احمد کی بیوی سلمیٰ کو حاصل ہے۔ افق نے بریانی اپنے برتن میں نکالی اور پہلا چمچہ منہ میں ڈالا، پھر اسے چبا کر نکلا۔ اس کے بعد مرغی کی بوٹی توڑنے کی کوشش کی جو ٹھیک سے گلی نہیں تھی اور کچھ سردی کا اثر بھی تھا۔ اس نے ایک ٹکڑا توڑ کر منہ میں رکھا اور چنگم کی طرح چبایا۔ ارسا سے بھی بوٹی نہیں چبائی جا رہی تھی۔ پریشی بغور دونوں کے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے پری، ترکی یورپ میں ہے اور میں بھی یورپ سے آئی ہوں۔ ارسا نے پلیٹ رکھ دی۔ مطلب؟ پری نے سنجیدگی سے دونوں کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ یورپ سے آئے ہیں، افریقہ سے نہیں۔ کچا گوشت تو صرف افریقہ والے ہی کھاتے ہیں۔ افق بھائی کا مطلب ہے کہ مچھلی پڑی ہے؟ ارسا نے اس کے چہرے کو دیکھ کر وضاحت کی۔ ہاں پڑی ہے، تمہارے پیچھے سرینا ہوٹل کے شیف دے کر گئے تھے نا، وہ اپنے حصے کی بریانی لے کر وہاں سے چلی آئی تھی۔ مطلب تھا کہ خود پکا لو مچھلی۔ اگر 4800 میٹر بلندی پر کوکب خواجہ بھی بنائے گی تو اس سے اچھی نہیں بنا سکتی۔ سارا دن لگا کر ان کے لیے کھانا بناتی رہی۔ کیا تھا اگر جھوٹے منہ تعریف کر دیتے؟ افق اتنی بری نہیں تھی کہ اسے کچا گوشت کہا جاتا ہے۔ اسے سچ مچ رونا آیا تھا۔ ٹھیک ہے، مسالہ تیز، ہلکے خاصے تیز اور گوشت ٹھیک سے گلا نہ تھا، مگر چپ کر کے کھاتے رہتے۔ میرا دل رکھنے کو اتنا اسٹریٹ فارورڈ کی کیا ضرورت تھی؟ میں کوئی پوٹر تو نہیں ہوں نا جو کھانا پکاؤں۔ ٹھیک ہے، دوبارہ نہیں پکاؤں گی۔ رات وہ اپنے خیمے سے باہر اسی پتھر پر بیٹھی جو اپنے جوگرز کے نیچے کیمپر سے برف پر لکیریں سی بنا رہی تھی۔ گردن اس نے اٹھا رکھی تھی اور نگاہیں اوپر ساتویں کے چاند پر تھی، جس کی چاندنی سے بروکا گلیشیئر چمک اٹھا تھا۔ رکا پوشی پر چاند خاصا بڑا اور واضح دکھائی دیتا تھا۔ شاید اسے اس دھند سے ڈھکی اس حسین چوٹی سے عشق ہو گیا تھا اور وہ اس کو دیکھنے بہت قریب اتر آیا تھا۔ دفتر اس نے افق اپنے خیمے سے نکلتے دیکھا تو چہرے کا رخ جھٹکے سے موڑ لیا۔ چند منٹ بعد اسے کسی کی اپنے ساتھ پتھر پر بیٹھنے کی آہٹ محسوس ہوئی۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، بریانی پڑی ہوگی؟ گلا کھنگارتے ہوئے بہت معصومیت سے پوچھا گیا تھا۔ پری نے رخ قدرے مزید پھیر لیا۔ یقین کرو، بریانی بہت مزیدار بنی تھی۔ اتنی لذیذ بریانی تو میں نے زندگی بھر نہیں کھائی۔ یہ بمبئی کے شیف تو جک مار رہے ہیں، ان کو تم سے سیکھنا چاہیے۔ وہ جواباً کچھ بولے بنا چہرے کا رخ اس کی جانب سے موڑ دائیں طرف سیدھی پتھروں کی دیوار کو دیکھتی رہی جس پر چاندنی کا چھڑکاؤ ہوا تھا۔ اچھا پلیز دیکھو، ناراض مت ہو، میں نے تعریف کی ہے۔ پری نے گردن گھما کر قہرآلودہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ نہیں، تم تو افریقہ سے نہیں آئے اور تم کچا گوشت نہیں کھاتے۔ اب کچے گوشت کو میں پکا گوشت کہنے سے تو رہا۔ ہاں، خود تو اوپر چلے گئے تھے۔ میں نے سارا دن اتنی محنت سے بریانی تیار کی اور پھر اتنی دیر تمہارا اتنی پریشانی سے انتظار کیا، اور تم کاش کرا کرم کی پری تم نے اتنی دیر گوشت گلانے میں لگائی ہوتی تو۔ افق اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اچھا پلیز رونا مت، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ دیکھو، تمہارے لیے اتنا گرم سلیپنگ بیگ چھوڑ کر آیا ہوں، تو نہ آتے؟ کیوں نہ آتا؟ مجھے پتا ہے تم نے کھانا نہیں کھایا، میں تمہارے لیے خود پکا کر مچھلی لایا ہوں۔ افق نے پیکٹ سے اسے تھمایا۔ پری نے حیران نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا میں نے بریانی نہیں کھائی؟ لو، وہ کوئی کھانے والی چیز تھی؟ وہ ہنسا۔